औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ रफ़ीक़ुज़्ज़मान सफ़री, आपका मेज़बान, और आज मैं मौजूद हूँ मलिक जमशेद अल्ताफ़ हुसैन नूरपुर शाह में। इनके दौलतकदा पे आज मौजूद हैं। आज हम लोग आए हैं इनसे स्पेशल मुलाकात के लिए। आमदा इलेक्शन के हवाले से गुज़श्ता इनकी कारकर्दगी और कुछ इनकी भी अपने सवालात होते हैं। हम लोग तो मीडिया वाले अक्सर इन पे सवालात करते हैं, लेकिन आज ये खुद भी अपनी जो मामलात हैं या जो पीछे ये गुज़श्ता हमारी इनसे मीटिंग हो रही थी, तो ये बता रहे थे कि इन्होंने जो फंडिंग करवाई थी, जो करंट हुकूमत की आने की वजह से वो फंड सारे ज़ाया हुए। पैसे गवर्नमेंट के थे, पब्लिक के थे, लेकिन वो मुनासिब जगह पे लगी नहीं। आइए सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि आमदा इलेक्शन में इनका क्या शेड्यूल है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने भाई का कि इन्होंने आज मेरे घर आए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। मेरी गुजारिश इतनी है कि मैं साबका MPA PP5 हूँ और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने काम अल्हम्दुलिल्लाह 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मैंने अपने हलके में करवाए हैं, इसकी मिसाल साबका जितने भी MP हमारे गुज़रे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, अमादीन से आप पूछ लें कि आज तक कोई MPA ऐसा नहीं गुज़रा जिसने 30-35 करोड़ रुपए के भी इकट्ठे काम करवाए हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैद मैं नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने 1-1 अरब रुपए के इकट्ठे भी टेंडर करवाए हैं और बहुत अच्छी बड़ी सड़कें बनवाई हैं। जिस तरह ये अटक बूटा रोड है, ये तकरीबन 3 तहसीलों को आपस में मिलाती है। इसमें तकरीबन कुछ 70 करोड़ रुपया खर्चा है, ये आखिरी मराइल में है। आप देखें, ये रंगली से 22 किलोमीटर नाड़ा मोड़, ये बड़ी सड़क है, ये भी तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसी तरह कानी से रुखवान बड़ी सड़क है, वो भी इतने पैसों से बनी है। ये कोट छज्जी से नंबल, ये भी बड़ी सड़क है 6-7 किलोमीटर की, ये भी इसी से बनी है। ज़ारत बेला रोड, मैं कितने रोड आपको गिनवाऊँ कि अल्लाह के फजल करम से बेशुमार काम किए हैं। और मुझे सबसे जो दुख हुआ था जब हमारी गवर्नमेंट गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उस वक्त भी मेरे 1 अरब और 75 हुकूमत पे शब खून मारा गया और उसमें भी हमारा नुकसान जो हुआ वो इलाके का नुकसान था। मैंने 1 अरब 75 करोड़ रुपए के उस वक्त भी मंसूबे पाइपलाइन में थे, टेंडरों में थे, जब हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और जुल्म की ये इंतहा कि ये पैसे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उधर खर्च किए जिधर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप देखें, बसाल से जो पिंडी घेब रोड है वो बिल्कुल अपनी ठीक हालत में है, उसमें 2-3 जगह थोड़े थोड़े पैचेस की ज़रूरत थी, उसको इन्होंने फिर कारपेट रोड करवा दिया। जिधर स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, बीमार अस्पतालों तक नहीं जा सकते, वो सड़कों को इन्होंने कैंसिल करके इन्होंने बड़े बड़े मंसूबों को वैसे ही पैसे अपनी कमीशन लेने के लिए वो पैसे उधर खर्च कर दिए। रिकमेंडेशन आपकी थी, लेकिन करंट हुकूमत आने के बाद इन्होंने वो अमाउंट अपने नाम के साथ लुकमा लगा के ऐसी जगह पे फिट कर दी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो इस वक्त भी जब ये हुकूमत हमारी ख़त्म हुई, इस वक्त भी तकरीबन 2.5 अरब रुपए के मेरे मंसूबे जो थे वो पाइपलाइन में थे, आखिरी मराइल में थे। कुछ के टेंडर ज़िला कौंसिल के जो फंड थे उनके टेंडर भी हो चुके थे, वो ठेकेदारों को उनके टेंडर हो चुके थे, सिर्फ इन्होंने वर्क आर्डर देना था। वो इंतज़ामिया ने आंखें फेर ली, उन्होंने वर्क आर्डर नहीं दिए और वो पैसे वैसे के वैसे ही रह गए। यानी आपकी तरफ से सारी चीज़ें पब्लिक के लिए सब कुछ था, लेकिन करंट हुकूमत के आने की वजह से तो सारे मंसूबे अल्तवा का शिकार हो गए। अभी देखें आप, ADB की जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं, उन पे काम सारों पे रुका हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, ये पैसे महकमे को देने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो बेचारे जो ठेकेदार हैं वो रुल रहे हैं, आधे काम हुई हुई हैं, आधे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मेरी तो हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी कि जो BDP की स्कीमें हैं, जो पुरानी स्कीमें हैं, उनको
فنڈ بحال کیا جائے، ان کو فنڈ دیں تاکہ وہ جتنی بھی یہ اسکیمیں ہیں یہ غریب عوام کے مفاد کے لیے ہیں، یہ کوئی کسی بڈیرے کے لیے نہیں ہے یا کوئی کسی تاریخ انصاف کے ایک بندے کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک کے لیے پبلک کے لیے رہے گی۔ تو میری گزارش ہوگی کہ جن کے فنڈ جو ہیں وہ ان کو بحال کیا جائے تاکہ یہ جو منصوبے ہیں یہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی آمدہ حالات کی طرف۔ ابھی جو کمنگ سون آ رہا ہے الیکشن کا، یہ پورا سیاسی ڈنکا بج چکا ہے، سیاسی رہداریوں میں بھی حل چل رہا ہے، عوام میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن، اس کے حوالے سے آپ ذرا اپڈیٹ کیجیے جی۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ نے لوگوں کے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے آج جو حالات ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی، ان کے ساتھ کوئی بندہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ مہنگائی دیکھیں، غریب لوگ 5,000 روپے من آٹا، ڈیزل پٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، اور یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ آئے دن بڑھ رہی ہیں۔ یہ میرے بھائی صرف آئے ہیں اپنے کیس معاف کرنے کے لیے، جو 11 ارب روپے انہوں نے 1100 ارب روپے کھائے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، اپنے نیب سے کیس جو ہیں وہ ختم کروانے کے لیے، یہ اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آئے اور اپنا جو پیچھے کیا دھرا تھا اس کو سمیٹنے کے لیے آئے۔ یہ کوئی غریب عوام کے لیے نہیں آئے، وہ ثبوت ختم ہو، یہ غریب عوام کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب ان کا تماشا انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے اور لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ کہ پبلک میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی، پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہوگے، لوگ ان کو گندے انڈے ماریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ابھی اپنی کمپین کا آغاز کر چکے ہیں یا ابھی کرنا ہے؟ دیکھیں جی، کمپین ہماری دن رات ویسی ہی چلتی رہتی ہے۔ یہ خان صاحب نے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے، جس دن ہی فیصلہ ہوگا اس دن ہم کمپین کو مزید تیز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے، پبلک ہم سے پیار کرتی ہے، پبلک عمران خان سے پیار کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور چیز ہے، ہماری نیشنل ہائی وے پنڈی ٹو کوہاڑ روڈ پہ چونکہ زلفی بخاری صاحب نے 1 ارب 16 کروڑ سم تھنگ کوئی تھا ایک پروجیکٹ، اس سے پہلے بھی میں نے وہاں پہ ویڈیو شوٹ کی، میرے دوستوں نے کی، پریس میڈیا پہ، پرائیویٹ لوگوں نے، یوٹیوبر نے بھی اس میں بہت سا کام کیا۔ یہ جو کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا حل ہے جو اس کو ہم کمپلیٹ کروا سکیں، یا آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروائیں گے؟ یہ ہنگامی بنیاد پہ یہ میرے بھائی، جس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنے گی، حکومت مستحکم ہوگی تو پھر یہ سارے مستحکم ہوگی، فنڈز ریلیز ہوں گے تو یہ کام ہوگے۔ پہلے میں کوئی دعویٰ کروں تو یہ غلط ہوگا۔ نہیں، تھوڑا سا اس کی وضاحت یوں کر دینا کہ یہ کام جو ہے التوا کا شکار کیوں ہوا؟ اس سے پہلے تو حکومت جاری و ساری تھی، اس وقت ٹھیکیدار یہاں سے چلا گیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، پبلک شور کرتی ہے، آپ سے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، ہم نے بھی کوئی تو ریزن ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا اس جو سڑک ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ وفاقی ہے، اور وفاق میں آپ کو پتہ ہے 1 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ یہ کام ان کا بنتا تھا، موجودہ جو ہمارے ایم این اے ہیں ان کا کام بنتا تھا کہ اس کو سپیڈ اپ کرتے، چیئرمین این ایچ اے کو ملتے، کوشش کرتے تاکہ یہ کام جاری و ساری رہتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب بھی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ یہ ٹاپ پرائرٹی۔ اگر یہی سوال میں ہمارے علاقے کی خوش نصیبی رہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب بھی معاون خصوصی وزیر اعظم رہے ہیں اور ابھی حال میں ملک سہیل آف کمبڑیال، جی یہی سوال اگر میں ان سے کہہ دوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس روڈ کا کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ پبلک کے لیے بہت بڑی پرابلم بنی ہے۔ ملک سہیل صاحب اگر کوشش کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہیں، ان کی حکومت ہے، وہ کوئی وزیر اعظم کے مشیر بھی بنے ہوئے ہیں، اتنا کام تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر خصوصی دلچسپی لیں تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی مہربانی کیجیے، سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن پبلک کے عوام کے لیے آپ ذاتی طور پہ ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور میں بھی میڈیا کے تھرو ان تک یہ بات پہنچوں گا کہ یہ پبلک کا مین ایک پروجیکٹ ہے، اس کو مہربانی کروا کے حل کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی آج اپنے دل کی بات کہہ دیجیے ہمیں، ہم سوال نہیں کریں گے۔ کس حوالے سے آپ؟ مطلب آپ کے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ میڈیا والے آپ سے سوالات کرتے ہیں، تو آج میں چاہتا ہوں کہ بغیر ہمارے سوال کے آپ کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم عوام کو کیا سوچنا چاہیے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، عوام کے لیے کیا ہے۔ میں
صرف یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا والے بھائیوں کو بھی چاہیے جو حق سچ کی بات ہو اس پہ ڈٹر رہیں، اس میں کوئی بھی پریشر برداشت نہ کریں، پریشر نہ لیں، پریشر برداشت کریں، اور جو حق سچ کی بات کرے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی آپ اگر صحیح تنقید کریں گے تو وہ ہماری اصلاح ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ جو ہمارے اچھے کام ہیں ان پہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمیں اور تقویت ملے گی اور ہم اور مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم کو غلط کام کریں تو آپ کا کام ہے تنقید کرنا تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ہمارے پاس سابقہ PP5 کے کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ رفیع الزمان سفری کو کیمرہ مین ساجی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک میرا اور آپ کا اور نیشنل پریس کلب کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔